ادب و محبت پیش کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین کرام، جو دوست باہر بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے وہ اندر ہال میں تشریف لے آئیں۔ جو باہر بیٹھے ہیں نا دوست، وہ اندر ہال کے اندر، جنہوں نے نماز پڑھنی ہے وہ ہال کے اندر تشریف لے آئیں، تاکہ جو باتیں میں نے آپ سے کرنی ہیں آپ کو مخاطب کرنا آسان ہو، میرے لیے سمجھانا آسان ہو، آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو، اور کسی کو سمجھانا پڑے تو اس کو سمجھانا آسان ہو۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، سرکار بلاتے ہیں، اونچی سرکار بلاتے ہیں۔ آپ نے تے بیان دا ثبوت تے دیو نہیں یار، سرکار بلاتے ہیں۔ تسی کرو قسم تے نہیں چک کے آئے کہ آج مسجد جا کے ایسی بولنا نہیں ہے، تو میں بھی کیوں رشیف ہوں سفر کر کے آیا، انشاءاللہ میں بھی تمہیں بلوا کے جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ جو ایسی پاکیزہ مجلس میں آ کے صدق کے دل سے بیٹھ جاتا ہے نا، جہاں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہو، جو بندہ بھی خاموشی سے آ کے بیٹھ جائے، اس بات کی یہ دلیل ہے کہ وہ پکا سچا حضور کا عاشق بھی ہے، حضور کا غلام بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ گناہگار وہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ پکی بات ہے وہ حضور کا عاشق بھی ہوگا، غلام بھی ہوگا۔ یہ جملہ جو میں نے کہا کہ وہ حضور کا عاشق ہوگا، غلام ہوگا، یہ ہر داڑھی والے کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا، ہر نمازی کے بارے میں بولو نہیں کہا جا سکتا، ہر حاجی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں کہ وہاں پہ ایک نمبر بھی ہے اور دو نمبر بھی ہے، ایک نمبر بھی ہے اور ہاں داڑھی رکھنے والا ضروری نہیں کہ ایک نمبر بھی، دو نمبر بھی ہو سکتا ہے۔ ہر نمازی ایک نمبر بھی ضروری نہیں ہے، دو نمبر بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو ان پاکیزہ مجلس میں آ کے بیٹھ جائے حضور کے ذکر کی مجلس میں، تو یہ اس بات کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے جو آتا ہے وہ سرکار کا دیوانہ بن کے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، گھر جا کے فجر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بڑی ڈھیلی تو سی انشاءاللہ کی انشاءاللہ۔ جنہاں نہیں پڑھنی ہو اجے بھی اپنی گھر تے پکے نے بھی اسی پڑھنی نہیں، اسی تو انشاءاللہ گھر جا کے فجر پڑھیں گے، پھر ظہر ہوگی، پھر عصر ہوگی، پھر مغرب ہوگی، پھر عشاء ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہم یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں کیا یہ نماز ہے؟ بولو نا، آج تک میرا ساتھ دینا پڑے گا، ایک چپ بیٹھے گا نہیں اج بنے گی۔ عرف نہیں میرے سامنے ہی تھا، نہیں، روزہ ہے، تلاوت ہے، پھر یہ کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کرنا چاہیے کہ نہیں، اس کا فائدہ کیا ہے، دین میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ آج بس یہاں بیٹھ کے یہ بات ہی سمجھانی ہے کہ
اس وقت اس مسجد کے اندر بہ کے اسی کی کر رہے ہیں. میرے بھائی عارف جی نے حضرت صاحب سے, ہمارے قبلہ حضرت صاحب سے کمال محبت کرتے ہیں. انہوں نے قبلہ حضرت صاحب کو دعوت دی سالانہ تبلیغی دورے کی. قبلہ حضرت صاحب کو اپنے گھر میں بلا سکتے تھے, دعا کروا سکتے تھے. آپ میں سے کئی لوگوں کی خواہش ہو کہ قبلہ حضرت صاحب کے قدم ہمارے گھر میں لگے, وہ آ کے ٹائم لے سکتے تھے, آپ عارف بھائی اطلاع کر سکتے تھے. پھر یہ سارا اہتمام کیوں کیا؟ مجھے کیوں بلایا؟ یہ یہاں پہ بزم کیوں سجائی؟ یہ سارا اہتمام کیوں کیا؟ لنگر کا اہتمام کیوں کیا؟ کیونکہ ان کی حضور سے محبت ہے, اور ان کا دل کر رہا تھا جب میرا مرشد میرے بیڑے بڑھے تو میں اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے اودا بھی ذکر کر کے رکھ کے اودے یار دا بھی ذکر کر کے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان کی یہ خواہش تھی. پچھلے سال میں پہلی مرتبہ آپ کے اس بلال نگر, ویسے تو اس بلال نگر میں ہمارے بزرگان چولہ شریف کا ایک دیرینہ تعلق ہے آپ کے اس علاقے سے, لیکن میری حاضری پچھلے سال پہلی تھی. مجھے آج بھائی بتا رہے تھے کہ تمہوں بیلیاں نے بڑا یاد کیتا ہے, بار بار پوچھتے سن کہ چھوٹے پیلوں بھی دعوت دے. میں اس پہ یہی بات کرتا ہوں کہ واللہ باللہ تاللہ, عربی دے وچ 17 حروف نے, انہوں دے وچ 3 حروف ایسے نے کہ جڑی قسم واسطے استعمال ہوتے ہیں. میں 3 حروفاں استعمال کر کے قسم چک لئیے اور اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے چکیے تے منبر رسول تے بیٹھ کے چکیے. سبحان اللہ. واللہ باللہ تاللہ, اس میں میرا کوئی کمال نہیں, یہ فقط اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نعلین پاک کا تصدق ہے, اور حضور کی نگاہ کرم ہے. اپنے والدین کی دعائیں برکتیں میرے شامل حال ہیں. میرے اساتذہ کی کمال مہربانیاں, ان کی محنتیں, ان کی شفقتیں اور ان کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے کہ جو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں. میں اس پہ یہی کرنا چاہتا ہوں کہ یا رب تیری عطا نے یہ رتبہ مجھ کو بخشا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا رب تیری عطا نے یہ رتبہ مجھ کو بخشا کہ پھولوں میں تل رہے ہیں کانٹے میری زبان کے. فقط اس کا کرم ہے کہ آپ کی محبت ہے کہ آپ کو میرے ٹوٹے ٹوٹے الفاظ جو ہیں وہ پیارے لگ جاتے ہیں. یہ آپ کی محبت ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو میں اتنے دور سے آیا ہوں تو 1-2 باتیں آپ کو اگر میں سمجھا نہ پاؤں یا سمجھا کے نہ جاؤں, پھر میں سمجھتا ہوں یہاں پہ اتنا سفر کر کے آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. اس لیے یہ بات آپ کو آج سمجھانی ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں. ایک جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور قیامت تک اپنی زندگی تک یاد رکھنا ہے کہ شریعت پہ عمل اور شے ہے, حضور کی ذات سے پیار اور شے ہے. اس ساتھ اگر دہرا دیں آپ کو سمجھنے میں اور یاد کرنے میں آسانی ہوگی. شریعت پہ عمل اور تو حضور کی ذات سے پیار. یہ لفظ ذات کو میں بیچ میں رکھ رہا ہوں. شریعت کیا ہے؟ شریعت بھی تو حضور کی ادائیں ہیں نا. بے شک. شریعت پہ عمل اور شے, حضور کی ذات سے پیار, حضور کی ذات سے پیار. شریعت پہ جب عمل کرتے ہیں نا تو ثواب ملتا ہے. جب حضور کی ذات سے پیار کریں گے نا تو پھر کچھ اور ملتا ہے.
بس آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ کیا ملتا ہے. یہ ساری مثالیں میں نے حضور کے صحابہ کی زندگی سے دینی ہے. آپ یوں سمجھ لیجیے کہ حضور کے صحابہ نے شریعت پہ عمل الگ سے کیا ہے اور حضور کی ذات سے پیار الگ سے کیا ہے. ہم نے جو عشاء پڑھی، جا کے فجر پڑھیں گے، ظہر پڑھیں گے، عصر پڑھیں گے، یہ تو شریعت کے احکام ہیں. لیکن جو ہم یہاں کر رہے ہیں نا، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ حضور کی ذات سے پیار ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ حضور کی ذات سے پیار ہے، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. محبوب کی محفل کو، توجہ میری طرف، آواز انہوں نے کھولنی ہے، آپ نے نہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. یہ نبی کی محفل نہیں، یہ محبوب کی محفل ہے. جو حضور کو محبوب نہیں مانتے نا، صرف نبی مانتے ہیں، وہ ساری زندگی یہ پوچھتے رہتے ہیں اور پوچھتے رہیں گے کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے. جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ نہیں پوچھتا، وہ محبت کرتا چلا جاتا ہے. ہر چیز اپنے یار پہ لٹا کر چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو شریعت پہ عمل کریں گے تو کیا ملے گا؟ شاباش. شریعت پہ عمل کریں گے تو صبح ملے گا، جنت مل جائے گی، اللہ کے غضب سے بچ جائیں گے. لیکن جب حضور کی ذات سے پیار کریں گے نا تو پھر شان مل جائے گی، سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر عزت ملے گی، پھر مقام ملے گا، پھر مرتبہ ملے گا. عزت کیسے ملتی ہے؟ آئیں صحابہ کرام کی میں مثالیں پیش کرتا ہوں. حضرت حسان آئے حضور کی محفل میں، صحابہ کرام کی جھومٹ میں. آقا تشریف فرما ہے، ستاروں میں چودھری کا چاند چل رہا ہے، سبحان سبحان اللہ. اللہ، سبحان اللہ. اور اس محفل میں حضرت حسان آئے. حضرت حسان پہلے مخلوق میں انسان ہیں جنہوں نے حضور کی نعت میں اشعار لکھے بھی ہیں، پڑھے بھی ہیں. سبحان اللہ. مخلوق کی بات کر رہا ہوں، خالق تو ازل سے ہے. مخلوق میں حسان نکلا ہے حسن سے. کس سے؟ پتہ چلا حضور کی تعریف وہی کر سکتا ہے جو حسن شناس ہو. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے اور تو کیا ہے، نظر ہو کیا ہے. فیصلہ باد کا ایک بندہ تھا، وہ سوار لیا تو سیر کر وہاں جا کے اس نے ہوٹل میں اپنا سامان رکھا، ٹیکسی بک کروائی. اس نے ڈرائیور کو کہا بڑے لوگ آتے ہیں یہاں سیر کرنے، مجھے بھی لے چلو، یہاں کیا کیا ہے، میں بھی سیر کرنے آیا ہوں. وہ لے گیا، پہاڑ دکھائے، سبزہ دکھایا، درخت دکھائے، چشمے دکھائے، نہریں دکھائیں، پتھر دکھائے، قدرتی مناظر دکھائے. اس نے گیا تھے ایک دیے ٹیکسی کا ڈرائیور سے فرینڈ کہ بھائی یہاں پہ تو یہی کچھ ہے. اس نے کہا تھا میں تو فیصلہ باد آیا ہوں بڑا کچھ سوچ کے کہ میں سواد جاؤں گا تو بڑی سیرا کرتا، مینو دیتے مزہ کوئی نہیں آ رہا. اس نے کہا اللہ کے بندے یہاں پہ عمارتیں تو ہیں نہیں، پلازے تو ہیں نہیں، بڑی بڑی اسٹریٹس تو ہیں نہیں، یہاں پہ قدرتی مناظر ہیں، چشمے ہیں، پانی ہے، یہی چیزیں دیکھنے والی. اس نے کہا نہیں یار مجھے مزہ نہیں آ رہا، مجھے واپس تو ہوٹل میں لے چلو، وہاں سے میں گھر چلا جاؤں گا. پتا کیا چلا کہ وہ حسن شناس ہے. یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ حسن، بولو یار، وہ حسن، وہ حسن
کہ جیڑا حسن شناس نہ ہوئے انہوں درختہ کا حسن نظر نہیں آتا، جیڑا حسن شناس نہ ہوئے انہوں آمنہ دے لال کا حسن کی نظر آتا۔ حضرت حسان آئے، حضور کی نعت پڑھی، حضور خوش ہوئے، حضور خوش ہوئے۔ جب نعت پڑھی نا تو پھر شان ملی۔ آپ نے نعت پڑھ کے کیا کیا؟ حضور کی ذات سے پیار کیا، نعت پڑھ کے حضور کی ذات سے پیار کیا، پھر اس وقت شان ملی۔ کیا ملا؟ اس وقت جنت نہیں ملی، مصطفیٰ کا ممبر مل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نے فرمایا میرے ممبر پر بیٹھو، میری نعت پڑھو۔ اب آئے مولا حیدر کرار کی بات آپ میں چلتے ہیں۔ آپ کی گود ہے، آمنہ کے لال کا سر اقدس آپ کی گود میں ہے، حضور کی آنکھیں بند ہیں۔ دنیا کہتی ہے حضور سو رہے ہو، میں کہتا ہوں نہیں، حضور سو نہیں رہے، بے خبر ہو جو ناموں سے وہ آتا گیا ہے۔ حضور سو نہیں لیتے، حضور علی کی محبت کا امتحان لے رہے تھے۔ کس کا؟ علی کا، علی کی محبت کا۔ یہ امتحان شریعت کا نہیں تھا، نہیں سمجھے؟ یہ امتحان شریعت کا نہیں، شریعت کا نہیں تھا، عشق مصطفیٰ کا تھا، تعظیم مصطفیٰ کا تھا، ادب مصطفیٰ کا تھا۔ کیا حضور کو نہیں پتا تھا میرے علی کی نماز اکثر قضا ہو رہی ہے؟ ارے 1400 سال گزرنے کے بعد جس نبی کو مہر علی کی سنت غیر معتدہ کی خبر ہو اور خواب میں آ کے کہے مہر علی اگر تم میری سنت غیر معتدہ نہیں پڑھو گے تو کون پڑھے گا؟ جس کو 14 صدیاں گزرنے کے بعد مہر علی کی خبر ہے، کیا اس وقت گود میں لیٹے مولا علی کی فرض نماز کی خبر نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ جب خبر ہے تو پھر بتایا کیوں ہے؟ پھر نماز پڑھائی کیوں نہیں ہے؟ فرض بھی خود ہی کروائی تھی، پھر کیوں نہیں بتایا؟ نماز پڑھائی کیوں نہیں؟ تعظیم مصطفیٰ کا یہ امتحان تھا، لیکن حضرت علی اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اس وقت حضور نے نہیں اٹھایا، نہیں بتایا کہ علی نماز پڑھو۔ اس وقت کیوں نہیں بتایا؟ استاد سارا سال ڈنڈے مار مار کے سبق یاد کرواتا ہے، بتاتا ہے، سکھلاتا ہے، لیکن جب امتحان آتا ہے نا، جس دن پیپر ہوتا ہے اس دن استاد بولتا نہیں، وہ چپ بیٹھا ہوتا ہے، اس نے کچھ نہیں بولتا۔ حضور نے نہیں بتایا، یہ عشق مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ کا امتحان تھا۔ مولا حیدر کرار نے عصر کی نماز قضا کر دی کہ محبوب کے آرام میں خلل نہ آئے۔ جب حضور نے آنکھیں کھولی نہ کہا کہ نماز قضا ہو گئی ہے، نہیں یا رسول اللہ، فرمایا تو امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے، اور تو 10 آداب پڑھنی ہے کہ قضا پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اشارے سے سورج پلٹا کے کہا نا کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو جا، انتے نجمی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پھر اس وقت سوال نہیں ملا، شان ملی۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ مولا حیدر کرار کا یہ جو ان کا عمل تھا، یہ شریعت پہ عمل تھا؟ بھائی بولو نا، جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ تو بولے۔ شریعت پہ عمل تو تب ہوگا جب نماز وقت میں ادا ہوگی، تو پھر ثواب نہیں ملا، شان مل گئی۔ سبحان اللہ،
سبحان اللہ ساری دنیا نے دیکھا کہ سورج پلٹا اور حضرت علی نے نماز ادا کی. بے شک اب آئیں بخاری شریف کی حدیث پڑھنے لگا. حضور کے ایک صحابی ہیں, مشہور روایت ہے, آپ نے سنی ہوگی, کہ انہوں نے شراب پی, روزہ توڑ بیٹھے, گناہ ہو گیا. گناہ تو سرزد ہو گیا, لیکن خوش نصیبی یہ تھی, خوش بختی یہ تھی کہ ہاتھ میں دامن مصطفیٰ کا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بگاڑتے گئے, سونا سنوارتا گیا. سبحان اللہ سونا تو آیا ہی اس لیے ہے نا کہ ہم بگاڑتے جائیں گے, سونا سنوارتا جائے گا. تو شراب پی کوڑے لگے, پھر شراب پی, پھر کوڑے لگے, پھر شراب پی, پھر کوڑے لگے. صحابہ کرام, چند صحابہ کرام کونے کھڑے ہو گئے نا, ایک گلا پہ کرتے سن, اس صحابی کو برا بھلا پہ آتے سن, لام تان پہ کرتے سن. حضور کو حجرے میں خبر ہو گئی, حضور حجرے سے اٹھے, چراغ میں باہر تشریف لے آئے. فرمایا خبردار, میرے صحابی کو برا بھلا نہیں کہنا, لام تان نہیں کرنی. آقا جی کیوں؟ یہ آپ کے غلام ہے, لیکن بار بار گناہ کرتا ہے. کوڑے کھا کے پھر شراب پیتا ہے, پھر کوڑے لگتے ہیں, پھر شراب پیتا ہے, پھر کوڑے لگتے ہیں. فرمایا چلے ہو تسی صرف ادا ظاہر دیکھ رہے ہو, ادا باطن میں دیکھ رہے ہو. سبحان اللہ. اللہ سبحان تمہیں کیا پتا اس کے دل کی کیفیت کیا ہے؟ بے شک گناہگار ہے, لیکن سنو, اس وقت حضور نے شان عطا کی. سبحان اللہ. اللہ سبحان نہیں اللہ سمجھے, تمغہ دیا, شان عطا فرمائی, اعزاز دیا کہ جس پہ ساری دنیا کے اعزاز قربان ہو. وہ اعزاز کیا تھا کہ یہ بخاری کے الفاظ قیامت تک رہے گا اور اس صحابی کے ماتھے کا جھومر رہیں گے. مصطفیٰ نے فرمایا اسے برا بھلا نہ کہنا, انہ یحب اللہ ورسولہ, یہ وہ ہے جو مجھ سے بھی محبت کرتا ہے, خدا سے بھی محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ حیدری, غوثیہ, یا غوث اعظم. یہ مجھ سے پیار کرتا ہے, یہ مجھ سے پیار کرتا ہے, اور اللہ سے بھی. اب وہ پیار کیا کرتے تھے, وہ باتیں وہ میں آگے ذکر کروں گا. یہاں پہ دو باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ محبت مصطفیٰ پہ صرف نیکوں کا ٹھیکہ نہیں ہے. محبت مصطفیٰ نیکوں کا ٹھیکہ نہیں ہے کہ نیک کے بس ہمارا ہی آتا ہے, نہیں. گناہگار بھی عاشق رسول ہو سکتا ہے. اس حدیث سے کیا پتا چلا, شرابی بھی عاشق رسول ہو سکتا ہے, گناہگار بھی عاشق رسول ہو سکتا. آج لوگ ہمیں کہتے ہیں سنی مسجد نہیں آتے, نمازہ نہیں پڑھتے, تلاوت نہیں کرتے, پانچ پانچ محفل جاتے ہیں, تلنگا لگ جاتا ہے. میں کہتا ہوں اتنے ان سے گناہ ہو جاتا ہے, نماز اگر قضا ہو جاتی ہے پڑھنی چاہیے, شریعت کا حکم ہے. اس سے قبر میں پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا. لیکن جو نہیں پڑھتے انہیں کم از کم حضور کے ذکر کی مجلس میں تو بیٹھ لینے دو, انہیں حضور کی نعتیں تو پڑھ لینے دو, سن لینے دو, سنا لینے دو, تاکہ ایمان سلامت رہ سکے, محبت مصطفیٰ کی خیرات کو ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر 14 آپ اس بات کا اس بات سے اتفاق کریں گے, 1400 سال کی تاریخ میں دیکھ لیں کہ جب بھی حضور کی ناموس کے تحفظ کی بات آئی, جب حضور کی ناموس کے تحفظ کی بات آئی تو پھر نیک رہ گئے جیسے کر گئے, پھر نیک رہ گئے تسبیحاں بول گئے, پھر نیک رہ گئے نعرے لگے, پھر نیک رہ گئے تہجد پڑھ گئے, پھر گناہگار اسی میں اٹھیا اور ناموس رسالت کا سپاہی بن گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. گناہگار بھی عاشق رسول,
ہو سکتا دوسری گل یہ پتہ چلی کہ جڑے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب اس وقت صحابہ کو منع کر رہے ہیں کہ ان کو برا بھلا نہ کہنا، وہ قیامت کے دن گناہگاروں کہیں گے، فرشتوں کو نہیں کہیں گے کہ اسے جہنم میں نہیں لے کے جانا چاہتا۔ اب ان کا پیار کیا تھا حضور کے ساتھ، محبت کیا تھا؟ عشاء کی نماز ہو جاتی نا تو صحابہ کرام ملاقات کرتے اپنے آقا سے، وہ صحابی دروازے پہ کھڑے رہتے کہ کب حضور فارغ ہوتے ہیں۔ جب سارے صحابہ ملاقات کر کے چلے جاتے، میرے سرکار پہ تھکاوٹ کے ان کے چہرے پہ آثار ہوتے، سارے دن کی تھکاوٹ ہوتا، لوگ اپنے دکھ درد اپنے آقا کو آ کے سناتے، وہ صحابی باہر کھڑے ہوتے۔ جب حضور اکیلے رہ جاتے نا مسجد میں، وہ صحابی پاس آ کے بیٹھ جاتے، انہیں مزاحیہ باتیں کرنی آتی تھی، انہیں ہنسانا آتا تھا، تو وہ مزاحیہ باتیں کرتے، وہ ہنساتے، کھٹی میٹھی گلاں کرتے، حضور مسکراتے۔ ان کا یہی کام تھا، یار کے لبوں پہ مسکراہٹ دیکھتے۔ ان کی محبت یہ تھی۔ تسی مینوں دسو کہ وہ صحابی حضور کی باتیں ہمیں جب آندے سن، شریعت کا مسئلہ پوچھنے واسطے آتے سن؟ بولو نا، شریعت سیکھنے آتے تھے، فقہ کا مسئلہ پوچھنے آتے تھے، دین سیکھنے آتے تھے۔ کیوں آتے تھے؟ انہیں اپنے یار کی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ وہ حضور کا چہرہ تازہ کرنے کے لیے آتے، تھکاوٹ دور کرنے کے لیے آتے، اپنے یار کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے آتے۔ سبحان اللہ۔ حضور ان سے خوش تھے، وہ حضور سے پیار کر رہے تھے، تو پھر حضور نے کیا شان عطا فرمائی؟ فرمایا انہ یحب اللہ ورسولہ، اسے کچھ نہ کہنا، یہ خدا کا دیوانہ ہے، مصطفیٰ کا پروانہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عبدالرحمن جامی علیہ الرحمہ بہت علوم کے ماہر تھے، لیکن پہچان ان کی عشق مصطفیٰ بنی، کوئی علم نہیں بنا۔ کافی علوم کے ماہر، آج بھی ان کا کلام جب محفل میں پڑھا جاتا ہے نا، نسیمہ جانب بطحہ گزر کن ز احوال محمد را خبر، آج بھی ساری محفل جھوم جاتی ہے۔ ارے جس کا کلام محفل کو مدینے پہنچا رہا ہے، اس کے اپنے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ عبدالرحمن جامی افغانستان کا رہنے والا، آج بھی مزار پاک افغانستان میں ہے۔ گھر سے چلے مدینہ طیبہ کی طرف، جب مدینہ پہنچنے کے قریب تھے، حضور نے دربار کو خواب میں آ کے کہا میری قبر پہ جامی آ رہا ہے، اسے میری قبر پہ آنے نہ دینا۔ آج کی آقا جامی سے کیا غلطی ہو گئی، کیا خطا سرزد ہو گئی، کیا گناہ ہو گیا؟ یا رسول اللہ آپ تو آئے ہی گناہگاروں کو سیدھے لگانے کے لیے، جامی سے کیا گناہ ہو گیا؟ فرمایا جامی سے گناہ نہیں ہوا، جامی جو عشق لے کر نہیں سمجھے، جامی جو عشق لے کر میرے مزار پہ آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ اس سے بھی غلطی پھر آقا روک کیوں ہے؟ فرمایا وہ مجھ سے پیار اتنا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ خیر کچھ توجہ نہیں کرتا، وہ مجھ سے اونچی پیار اتنا کرتا اونچی پیار اتنا کرتا ہے اونچی پیار اتنا کرتا ہے توجہ کے ساتھ یہ کی کہہ رہے ہو؟ وہ مجھ سے پیار اتنا وہ مجھ سے پیار اتنا کرتا ہے۔ اگر اس پیار کو لے کر میری قبر پہ آ گیا تو پھر مجھ سے لیٹا نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ جس عشق کو لے کر میری قبر پہ آ رہا ہے، وہ مجھ سے پیار اتنا کرتا ہے، تو اگر وہ میری قبر پہ آ کے کھڑا ہو جائے تو کیا میں بے مربت ہوں؟ کیا میں بدل ہاتھ ہوں؟ میں تو دشمنوں کو دعائیں دینے والا ہوں اور کالی قبری بچھانے والا ہوں۔ جب جامی جیسا عاشق میری قبر پہ کھڑا ہو گیا تو پھر مجھ سے لیٹا نہیں جائے گا، پھر قبر سے باہر نکل کے اس کا استقبال کرنا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ اللہ۔ ہم کسی بھی دسو مدینہ طیبہ بڑے
بڑے نمازی نہیں جاتے؟ بولو جاتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں والے، تہجد گزار، تسبیحیں پڑھنے والے، رب رب کرنے والے نہیں جاتے؟ کیا آج تک حضور نے کسی کو فرمایا کہ کسی میری قبر پہ نہ آنے؟ شریعت پہ عمل کرنے والے نہیں جاتے؟ کسی کے بارے میں حضور نے فرمایا نہیں، فرمایا جامی میرا عاشق ہے اور وہ مجھ سے پیار اس انداز سے کرتا ہے، وہ انداز حضور کو پیارا لگ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ انداز مصطفیٰ کو پیارا لگ گیا۔ ذرا تصور کرو اس وقت تو حضور نے روک دیا جامی کو کہ میری قبر پہ نہ آنا، لیکن جب قیامت کا میدان لگا، جب جامی حضور سے ملاقات کریں گے، تصور کریں نا میرے قبری والے آقا کیسے باہیں پھیلائیں گے، سبحان اللہ، کیسے مسکرائیں گے، کیسے جامی کو سینے سے لگائیں گے، پھر پورا حشر دیکھے گا آج ایک دیوانہ مصطفیٰ سے مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، تو شریعت کا عمل اس کی وجہ نہیں بنا، عشق مصطفیٰ۔ پھر حضور نے کیا شان عطا فرمائی ہے۔ اب آئے بخاری شریف کی طرف۔ بخاری شریف کے بھی کیا کہنے ہیں، یہ کسی کا بخار اترا دیتی ہے، کسی کا بخار چڑھا دیتی ہے۔ بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار کو نہیں آتی بخاری، آتا ہے بخار کو بخاری نہیں آتی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور یہ جو میں نے پہلے مثالیں دی نا، حضرت حسان بھی یہ کہہ رہے ہیں، حضرت علی بھی، اور وہ جو صحابی جن سے مناسبت ہو گیا وہ بھی، لیکن اے جڑی میں حدیث بیان کرنے لگا نا، یہ 1500 صحابہ کی بات ہے، ایک دو نہیں کتنے 15 گویا اجماع صحابہ۔ جب سمجھ آ گئی انہوں نے میرا سلام، گویا اجماع صحابہ کی بات کرنے والا ہے۔ حضور حدیبیہ کے مقام پہ تشریف فرما، حضرت عثمان کو سفیر بنا کے بھیجا مکے والوں کی طرف، کہ جاؤ مکے والوں سے کہو کہ ہم جنگ کرنے کی موڈ میں نہیں ہیں، جنگ کرنے نہیں آئے، عمرہ کرنے آئے ہیں، ہمیں آنے دو عمرہ کرنے۔ ادھر سے حضرت عثمان سفیر بن کے آئے، ادھر سے کفار و مشرکین نے بھی اپنا ایک جاسوس بنا کے بھیجا۔ ہر جنگ میں کفار و مشرکین اپنا کوئی نہ کوئی جاسوس بھیجتے تھے مسلمانوں کو، جاسوسی کے بغیر جنگ نہیں ہوتی۔ وہ جاسوس کے یا اس وقت وہ جاسوس تھا، بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ وہ جاسوسی کرنے گئے، جب 3-4 دن رہے، جب واپس آئے سارے کفار و مشرکین مکہ کے سردار بیٹھے ہیں، کہنے لگے کہ ہاں بھائی بتاؤ رپورٹ کیا ہے۔ اس نے کہا رپورٹ بعد میں بتاؤں گا، میں تو وہاں کچھ عجیب ہی دیکھ کے آیا ہوں۔ سردار سمجھ گئے کہ بندہ ساڈا ہل گیا ہے، بندہ ساڈا ہل گیا۔ تو یہاں پہ محبت کی بات کہتا چلوں کہ جو محمد عربی کو دیکھ وہ کب ہلے گا۔ رپورٹ کیا ہے؟ اس نے کہا رپورٹ بعد میں بتاؤں گا، پہلے سنو، میں تمہارا سفیر بن کے، تمہارا جاسوس بن کے میں شاہ نجف کے دربار میں گیا ہوں، شاہ عراق کے دربار میں گیا ہوں، شاہ نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، بڑے بڑے روب اور دبدبے اور شان و شوکت والے، میں شان و شوکت والے درباروں میں گیا ہوں، بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں نے کسی دربار میں ایسا منظر نہیں دیکھا جو حدیبیہ کے مقام پہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے محمد کے دربار میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا رپورٹ کیا ہے؟
کوٹ میں دستا مت ہو جاؤ ذرا پہلے میری یہ گلاں سن لو وہ جاسوس کہنے لگا باقی گلاں اس نے کہا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے ناک صاف کرتا ہے منہ دھوتا ہے چہرہ دھوتا ہے پانی کہاں جاتا ہے سردار کہنے لگے کہ نالی جانا ہے چھپڑ جانا ہے وہ دن آپ کس کو کی لینا دینا اس کے ساتھ کیا سروکار کیا واسطہ ہمارا سنو جب مسلمانوں کے نبی نے وضو کرنا شروع کیا تو مصطفیٰ کریم کے اپنے تیار کردہ صحابہ اپنے تیار کردہ صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اظہار کرنے والے صحابہ تو کہنے لگا کہ جب مسلمانوں دے نبی نے وضو کیتا نا تے 1500 صحابہ آئے آگے کیا کیا اپنے ہتھیلیوں کا فرش بنا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ جب مسلمانوں کے نبی نے وضو کیا ایک قطرہ زمین پہ انہوں نے نہیں گرنے دیا سارا انہوں نے اپنے ہتھیلیوں پہ پانی لیا کسی نے چہرے پہ ملا کسی نے داڑھی پہ ملا جس کو اس وقت وہ پانی نہ مل سکا اس نے جس صحابی کو ملا تھا اس نے صحابہ کے ہاتھ سے ہاتھ مس کر دیا تبرک لے لیا برکت لے لیا سبحان اللہ اچھا ہوں میں نے تسی دسو یار اے میرا صحابہ کا عمل سی ایک کیا شریعت نے حکم دیا تھا بولو نہیں اونچی نہیں اور اونچی نہیں کیا قرآن نے حکم دیا نہیں حضور نے خود فرمایا کہ میں جب وضو کروں گا پانی ایسے لے لینا نہیں لیکن یہ کیا تھا محبت یہ شریعت پہ عمل تھا یا حضور کی ذات سے پیار تھا حضور کی ذات سے پیار حضور کی ذات سے پیار پھر یہ کیا تھا حضور کی ذات سے حضور کے اس صحابہ کے اس عمل نے بتا دیا جو پانی استعمال ہو جائے نا جس سے وضو ہو جائے تو وہ طاہر تو ہوتا ہے مطہر نہیں ہوتا یہ فقہ کی اصطلاح کی بات کر رہا ہے علماء جان طاہر ہے مطہر نہیں ہے لیکن صحابہ کی اس عمل نے بتا دیا کہ سارے پانی پیچھے ہے جنت کا پانی بھی پیچھے ہے آب زمزم بھی پیچھے ہے آب کوثر بھی پیچھے ہے افضل و اعلی پانی وہ ہے جو محمد عربی کی جسم کو چھو کے آ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کیا شریعت پہ عمل تھا حضور کی ذات پھر کیا ملا شان کیا ملا شان ملی سلامت میں پھر کیا ملا شان ملی اللہ وہ میں بات بتاؤں گا شان کیا ہے پھر میں کیا گل یہ تھی ختم نہیں ہوئی اس ادا کرنے کے کوئی پھر کی ہوا کیا مسلمانوں نے نبی نے نا اپنے وار کٹوائے پھر 1500 سے آگا دوڑنے آئے ہاتھوں کا فرش پڑ گیا سبحان اللہ انہوں نے اپنے نبی کا ایک بال بھی زمین پہ گرنے نہیں دیا سبحان اللہ فرمایا ایسا کرتے تھے حد ہی مک گئی ہے نا سبحان اللہ یعنی کرتے فرمایا مسلمانوں کے نبی نے تھوکا لوہا پہ دھار پھینکا پھر سارے دوڑتے آئے اس کو مٹی میں ملنے نہیں دیا اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا سجا کہنے لگے رپورٹ دے سکوں کیا رپورٹ یہ ہے کہ دنیا کی کسی فوج سے بھی لڑ لو وہ جو 1500 صحابہ حضور کے دیوانے حدیبیہ پہ بیٹھے ہیں نا ان سے کبھی نہ لڑتے سبحان اللہ کہا ان سے سردار کہنے لگے وہ چلا ہوئے ہیں سامان حق ساڑھے کو کھان پین کا سامان ساڑھے کو گھوڑے ساڑھے کو اٹھ ساڑھے کو جنگجو ساڑھے کو اسی کیوں نہ لڑیے اس نے کیا ہے اس نے جو بات کی اس نے پھر صحابہ کے گھوڑے نہیں گروائے توجہ رکھیں
صحابہ کو بھی گھوڑے ایسا نہ کہ وہ جاسوس دیکھ کے نہیں سی آیا. انہیں پھر صحابہ نے گھوڑے نہیں بنوائے. اٹھ سامان ہر نہیں دسیا کہ انہوں کو یہ نہ سامان. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا وہ چلے ہو عقل دے کنے ہو. یہ تو سوچو کہ جو دیوانے اپنے نبی کا دھوپ زمین پہ گرنے نہیں دے رہے وہ اپنے آقا کا خون مٹی میں کیسے ملنے دیں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر شان کیا ملی؟ دشمن پہ روک پڑ گیا، دبدبا پڑ گیا، دشمن کی ماں پڑ گئی، یہ شان مل گئی. کہا کہ تھوڑے کو جڑے جنگجو نے نا کہ کرایہ دار ہو گئے ہوں کئی بھی تو نس جان گے، لیکن وہ جو 1500 بیٹھے ہیں نا ان میں کرایہ دار ایک بھی نہیں ہے، سارے مصطفیٰ کے وفادار بیٹھے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارے پاس لوگ جنگ سے بھاگنے والے ہیں، وہ جو بیٹھے ہیں وہ سب کو کٹا کرتے ہیں، حضور سے پیچھے ہٹنے والے نہیں. سبحان اللہ. اچھا میں نے تسی گل دسو جدو جاسوس گیا سی حدیبیہ دے مقام تے تے کیا انہیں صحابہ نو نماز پڑھدے نہیں دیکھیا؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بولو نہیں ہو ذکر کرتے ہیں، راتاں نو جاگدے ہیں، تہجد پڑھدے ہیں، مصلی تے بیٹھدے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. لیکن اس نے آ کے یہ نہیں کہا کہ وہ ان سے نہ لڑنا، وہ بڑے پکے نمازی ہیں، ان سے نہ لڑنا، وہ بڑے رام کرنے والے ہیں، کوئی عورت نہ لڑے آگے یہ رام کو یاد کرنا دے نہیں. اس نے کہا ان سے نہ لڑنا. 1500 کے 1500 میں ہر ایک نبی کا دیوانہ ہے، مصطفیٰ کا پروانہ. سبحان اللہ. تو دشمن پہ رو، شریعت مصطفیٰ سے نہیں بڑا، ادب مصطفیٰ سے بڑا ہے، عشق مصطفیٰ سے بڑا ہے، تاریخ مصطفیٰ سے بڑا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اقبال رحمۃ اللہ تعالی آپ نے اسی جگہ کہا نا کہ قوت عشق سے، قوت عشق سے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ محبوب کی محفل ہے. اگر صرف نبی کی محفل ہوتی نا جہاں قرآن کا ذکر ہوتا، یہاں اسلام بیان ہوتا، یہاں شریعت بیان ہوتی، نہیں، جب محبوب کی ساتھ محفل ہوتی ہے پھر ساتھ ساتھ محبوب کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، پھر یہ بھی بنایا جاتا ہے ہمارے آقا کیسے آگے، پھر محبوب کی نعتیں ہوتی ہے، پھر تذکرے ہوتے ہیں. امام احمد رضا خان دہلوی رحمہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت علوم کے ماہر ہیں، لیکن پہچان عشق مصطفیٰ تھی. آج دنیا امام اہل سنت کہتی ہے، مجدد دین و ملت انہیں کہا جاتا ہے. تفسیر کے علم کا ماہر، حدیث کے علم کا ماہر، فقہ کے علم کا ماہر، بلاغت کے علم کا ماہر، منطق کے علم کا ماہر، فلکیات کے علم کا ماہر، سائنس کے علم کا ماہر، علم العدالت کا ماہر، جغرافیات کا ماہر، سائنس کا ماہر، معاشیات کا ماہر، لیکن ان کی پہچان جو ہے وہ عشق مصطفیٰ ہے. عشق مصطفیٰ کیسا تھا وہ کہتے ہیں، اور پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں جشن لہبا کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے شریعت کے ساتھ. وہ امام احمد رضا تھا، اس کا طلب تڑپاتا تڑپتا ہے، وہ کہتا ہے واہ کیا تو طلب ہے، شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. بس وہ لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، اور ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس رات چل دیے ہیں، کوٹے بسا دیے ہیں. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. ان اشعار کا شریعت کے ساتھ تعلق نہیں، ان کا تعلق ہے تو ادب مصطفیٰ سے ہے، اس کے مصطفیٰ سے. سبحان اللہ.
اللہ کی محمد سے وفادوں میں تیرے ہیں یہ جہاں جیتے ہے کیا نو قلم تیرے ہیں یہ ساری گلاں تے ہو گئیاں بندیاں دی ہن مولا دی گل بھی نہ کر سبحان اللہ تاکہ پتہ چل جائے کہ ہمارا مسلک وہی ہے جو مولا کا مسلک ہے. ہم بریلی مسلک میں نہیں ہیں. ہمارا مسلک مسلک الہی ہے. ہمارا مسلک مسلک مولا ہے. ہمارا مسلک مسلک خدا بندی ہے. شریعت کا مرکز اللہ نے کس کو بنایا؟ شہر مکہ. کس کو بنایا؟ شہر مکہ. آج کہاں ہوتا ہے؟ مکہ میں عمرہ صحیح بولو نہیں طواف مقام آب زمزم مقام مقام ابراہیم مقام ایک نماز کا 1,00,000 کا ثواب. مقام دنیا کی ساری مسجدوں کی ماں بیت اللہ مکہ. مقام اللہ نے ساری شریعت کا مرکز مکہ کو بنایا. مدینے میں کوئی خاص عبادت بولو وہاں بھی نماز یہاں بھی نماز وہاں بھی تلاوت یہاں تلاوت وہاں بھی درود. یہاں یہاں درود پڑھتے ہیں مصطفیٰ سنتے ہیں. صرف ایک حد ہے جو مکہ میں ہوتا ہے کہیں اور میں کہیں اور. اللہ نے ساری شریعتوں کا مرکز کس کو بنایا؟ مدینے میں کچھ نہیں رکھا سوائے آمنہ کے لال کے. آج کے سارے ارکان وہاں پورے کر کے آؤ. مدینے کوئی آئے گا جڑا میرے یار کو سلام کرنے نہیں آئے. قریب مصطفیٰ ہے کوئی مزے یہ لوٹتا ہے مزے یہ لوٹتا ہے. مدینے یوں تو جاتے ہیں ہزاروں پر مدینہ دیکھتا ہے کوئی. تو اللہ نے شریعت کا مرکز مکہ کو بنایا. مدینے میں کچھ نہیں رکھا سوائے اپنے یار کے. لیکن خدا کی قسم اللہ نے شریعت والے مکے کو پیچھے رکھا ہے اپنے یار والے مدینے کو آگے رکھا ہے. ساری شریعت حج عمرہ کے سارے ارکان مکے میں ہیں لیکن جنت کا باغ کہاں رکھا ہے؟ بولو جب کو سمجھ آئی ہے انہیں سلام دینا. جنت کا باغ ادھر رکھا ہے مکہ میں نہیں رکھا. سارے مدینے میں بھی نہیں رکھا. پوری مسجد نبوی میں بھی نہیں رکھا. جنت کا باغ اگر رکھا ہے تو مصطفیٰ کی قدموں میں رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے کیا شرط فرمایا؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اب یہ جملہ ساروں کے لیے یا خاص طور پہ آپ کے لیے؟ حضور نے کیا شرط فرمایا؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. حضور نے فرمایا میرے منبر میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان. یہ نہیں کہا ادھر سے وہاں یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں نہیں. فرمایا میرا گھر یہ گھر بھی میرا یہ گھر بھی میرا اور وہ منبر بھی میرا. اور ان دو میروں کے درمیان آئے ان دو میروں کے درمیان جو جگہ ہے اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جنت کا ٹکڑا کیوں بنا ہے؟ اس جگہ نے حضور اپنے حجرے سے نکلتے اس زمین کے ٹکڑے پہ قدم ٹکاتے 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 منبر پہ تشریف لے جاتے. منبر سے اترتے پھر قدم ٹکاتے ٹکاتے اپنے حجرے میں تشریف لے آتے. اس جگہ نے کئی ہزار مرتبہ مصطفیٰ کے قدموں کو بوسہ دیا ہے. ارے جس زمین کے ٹکڑے پر مصطفیٰ کے قدم لگ جائے وہ جنت کا باغ بن جائے. اور جس امتی کے دل پہ مصطفیٰ کے قدم لگ جائے جس کی آنکھوں میں مصطفیٰ کا جلوہ ہو جس کے بدن پہ حضور کی سنتوں کا گلشن کھلا ہو
کیا. اب ہم ویسے تو نہیں کر سکتے. ہم اب لوگ دہن تو اٹھا نہیں سکتے, بالوں کو اٹھا وضو کا پانی, پھر ہم کیسے اپنے عشق کا اظہار کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے یہ صورت تو ہے نا کہ جہاں ذکر نبی کی مجلس ہو وہاں جا کے بیٹھ جائیں, ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی مذہب میں آ کے بیٹھ جائیں, حضور کی نعتیں سنیں, حضور کی نعتیں سنیں, حضور کے تذکرے کریں, حضور کے تذکرے سنائیں, تاکہ حضور کی محبتوں کی خیرات ہمیں مل سکے. شریعت پہ عمل ضروری ہے, یہ بھی حضور کا فرمان ہے, شریعت پہ عمل, لیکن اس سے پہلے حضور کی ذات سے پیار, حضور کی ذات سے پیار ایسے کرنا ہے کہ آپ کے اخلاق سے, آپ کے کردار سے حضور کی شریعت کی خوشبو نظر آئے. آپ جس گلی سے گزر جائیں شریعت کی خوشبوئیں بکھیرتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایمان میں کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق بنائے, دیوانہ بنائے, شریعت مطہرہ پہ عمل کی بھی توفیق دے, اور اس سے پہلے حضور سے وفا کی توفیق دے. آخر دعوانا